ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد میں مختلف مقامات پر ماتم، نوحہ خوانی اور جلوس کا انعقاد ہوتا ہے، جو شرعاً بالکل ناجائز اور ممنوع ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ راوی ہیں، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے وقت اپنا رخسار پر تماچا مارے، اپنا رخسار پیٹے، اپنا گربان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح بیان کر کے روئے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والی عورت پر، نوحہ کرنے والی عورتوں پر اور نوحہ سننے والی عورت پر۔ اب نوحہ سننے والی عورت سے مراد وہ عورت ہے جو قصداً اور ارادتاً نوحہ کرنے والی عورت کے ساتھ بیٹھ کر نوحہ سنے۔ تو ان تمام تر احادیث مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ دین اسلام میں کسی کے غم پر نوحہ خوانی، اپنا جسم کو پیٹنا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے غم پر نوحہ خوانی اور ماتم کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے زیادہ حقدار تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ اس سے پہلے نہ اتنا بڑا غم ایمان والوں پر آیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی غم آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر امت مسلمہ نے نہ نوحہ خوانی کی، نہ ماتم کا انعقاد کیا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ جو مروجہ جو نوحہ خوانی اور ماتم ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی موت پر یہ حکم نہیں دیا کہ کسی نبی کی موت پر امت نے ماتم اور نوحہ خوانی کرنی ہو، یہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں دین اسلام کو دیکھتے ہوئے صحیح تعلیمات پہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنی زندگیوں پہ دین اسلام نافذ کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چل کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔